قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدنان وڑیج۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ اسلامی اسکالر قاری عبدالباسط سلفی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ جنات کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے۔ آج جنات کو حاضر کرنے کا طریقہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ عدنان بھائی، جو آپ کا سوال ہے، میں اس کی پہلے وضاحت کرتا جاؤں۔ جی، مختلف مذہبوں میں اور مختلف جو طریقہ کار ہیں، جو معالجین ہیں، علاج کرنے والے، ان کا جنات کو حاضر کرنے کا طریقہ کار مختلف ہے۔ جی، کچھ شرکیہ کلمات کہہ کے حاضر کرتے ہیں، کچھ جو ہے وہ صلیب دکھا کے حاضر کرتے ہیں، جی، کچھ انہوں نے معاہدے جو کیے ہوتے ہیں ان کو لالچ دے کے حاضر کرتے ہیں۔ اچھا، مختلف طریقے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، قرآن نے ہمیں کچھ اصول بتائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اصول بتائے ہیں۔ ان میں ایک بات واضح ہے، جی، ایک بات واضح ہے، جو جنات شیاطین کو حاضر کرتے ہیں اور ان کو صلیب دکھا کے حاضر کرتے ہیں، شرکیہ کلمات پڑھ کے حاضر کرتے ہیں، وہ تابع جو کہتے ہیں نا جنات ہمارے تابع ہیں۔ یاد رکھیے گا، جن کسی کے تابع نہیں ہوتے۔ اچھا، جن کسی کے تابع نہیں ہوتے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ہمیشہ جنات کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، یہ جادوگروں کا معاہدہ ہوتا ہے کہ تم یہ کام کرو، ہم یہ کریں گے، ہم یہ کریں گے، تم ہمارے اتنے کام کرو، ہم آپ کے اتنے کام کریں گے، ہم آپ کی اتنی بات کریں گے، تمہیں گوشت دیں گے، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی۔ تو جو لوگ صلیب دکھا کے کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے چلے کیے ہوتے ہیں، شیطان کی پوجا کی ہوتی ہے، عیسائیت کی پوجا کی ہوتی ہے، عیسائی جنات کو اپنے قریب کیا ہوتا ہے۔ جب مریض آتا ہے وہ اس کو صلیب دکھاتے ہیں، اس میں کچھ ہو یا نہ ہو، اس کے ساتھ ہی اس میں آ جاتے ہیں، اچھا، جو انہوں نے تابع کر رکھے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس بہت سارے ایسے مریض آ چکے ہیں، ہم پڑھائی کرتے ہیں، ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، چیک کرتے ہیں، لیکن وہ جی حاضری ہوگی تھی وہاں پر، اس نے تو یہ چیزیں بتا دی، وہ خود ہی رکھے ہوتے ہیں انہوں نے، اور خود ہی اس میں حاضر کر دیتے ہیں۔ لیکن قرآن اور حدیث نے ہمیں کیا اصول بتایا ہے؟ جی، سب سے پہلی چیز کہ اس سے بچنا ہے، حتی الامکان کوشش کریں کہ ان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اچھا، قرآن نے کہا ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے؟ کہ شیطان میرے پاس آئے، شرارتوں سے، شیطان کی شرارتوں سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اس چیز سے پناہ چاہتا ہوں کہ جنات شیاطین حاضر ہوں۔ یہ اکثر جادوگر جو ہے جی، وہ جادو جب سیکھتے ہیں نا، جنوں کو حاضر کرتے ہیں، تو وہ ایک الگ کمرے میں اندھیرا کر کے وہاں پر شیطانی عمل اور چلے پڑتے ہیں۔ اچھا، وہ کوئی نام ہوتے ہیں خاص، ان کو بار بار ورد کرتے 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 وہ ان کے وہی ناموں کے جن جو ہیں وہ اکٹھا ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اچھا، کہانیوں میں ہم نے سنا ہے، ڈراموں میں بعض باتیں بیان کی جاتی ہیں کہ لوگوں کو یہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ جن جب آتا ہے نا جی، اکثر لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ پاگل ہو گئے اس چیز میں، مریض بن گئے۔ میں جانتا ہوں بہت سارے مریضوں کا میں نے علاج بھی کیا ہے، اور میں پرسنلی جانتا ہوں ان کو۔ جی، وہ مریض کیوں بنے؟ جن کو قید کرنے کی سوچی تھی، جن کو قید کرنے کے لیے چلے کیے، اور وہ جنات جو ہیں وہ اس پر حملہ آور ہوئے، اس کو پاگل کر دیا۔ میرے گاؤں کا ایک لڑکا ہے، یقین کریں، اس نے چلے کیے، بہت کچھ کیا، پاگل ہو گیا۔ کیوں؟ جنوں کو قید کرنے بھاگا تھا۔ جس چیز سے قرآن اور حدیث منع کرتی ہے نا، اس سے رک جاؤ۔ بالکل، جب تم بھاگو گے ایسی چیزوں کے پیچھے، ذلیل و رسوائی ہوگی، نقصان ہوگا، نقصان ہوتا ہے۔ اور پھر ہوا، جادوگر جو ایسے قید کرنے کی سوچتے ہیں، اور وہ سوچتے ہیں جی جن آئے گا اور ہمیں پوچھے گا جی کیا حکم ہے آقا، اور ہم کہیں گے یہ کر دو، اور وہ کر دے گا۔ آپ بتائیں، اگر اتنا ہی یہ کام آسان ہوتا اور اتنے ہی جنات ان کی بات مانتے ہوتے، انہوں نے قید کیے ہوتے،
تو بتائیں ذرا وہ جو جادوگر 100 50 روپے 5000 10,000 لے کے جادو کرتے ہیں وہ سارے پیسے ہی نہ لے لیتے, ان سے پیسے اکٹھے کروا لیتے, منگوا لیتے. جنات کی ایک لمیٹڈ طاقت ہے, ایک خاص, بس اس سے زیادہ نہیں وہ کر سکتے, ایک حد تک ہوتے ہیں, ایک حد تک ان کی طاقت ہے. جادوگروں کی بھی ایک حد تک طاقت, اس سے زیادہ وہ کام نہیں کر سکتے. اگر اتنی طاقت ہوتی تو یہ جنگیں نہ ہوتی, جنات سے ہی سارے کام کروا لیے جاتے. بالکل. ان کی کچھ خاص بس طاقت ہے لمیٹڈ, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. اچھا, اگر مریض ہے اس کا ہم علاج کر رہے ہیں, اب اس میں جنات ہیں اور وہ پریشان کرتے ہیں, اور مریض جو ہے, معالج جو ہے وہ پڑھائی کرتا ہے اور وہ حاضر نہیں ہوتے, نہ بات سنتے ہیں. جب مریض گھر چلا جاتا ہے تو وہ اس کو آگے پریشان کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ صرف معالجین کے لیے ہے, یاد رکھیے گا. کوئی دوسرا بندہ اس طریقے کو اپنائے گا, کرے گا مریض پر, اور پھر بعد میں وہ نقصان بھی اٹھا سکتا ہے, اور ممکن ہے کہ وہ جنات جو ہے وہ اس پر حاضر ہو جائیں اور وہ جو ہے وہ بعد میں ان کو پکڑ نہ سکے, قابو نہ کر سکے اور نقصان کا باعث بنے. یہ میں خاص صرف معالجین کے لیے بتا رہا ہوں جو علاج جانتے ہیں, اصول جانتے ہیں, اور جن میں اتنی طاقت اللہ تعالیٰ نے جن کو دی ہے کہ وہ شیاطین جنات جب حاضر ہوتے ہیں ان کو سامنا کر سکے. جی. بہت ہی فائدہ مند طریقہ ہے. جس بندے کے جسم میں جن شیطان جو ہے وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے نا, قید ہو یا جن شیطان جو ہے وہ نصب کر دیا, باندھ دیا اس کے جسم کے ساتھ, اب معالج علاج کرتا ہے تو وہ سامنے نہیں آتا, جی. بعد میں وہ سامنے آ کر پریشان کرتا ہے, حاضر ہو جاتا ہے, باتیں سناتا ہے, مارتا ہے, جو بھی کرتا ہے. تو ان معالجین کو میں انشاءاللہ آج طریقہ کار بتاؤں گا ایسے شریر جنات کو حاضر کرنے کا. سب سے پہلے اس کے کان میں, دونوں کانوں میں اذانیں دینی ہے 7. اچھا. 7 ایک کان میں, 7 دوسرے کان میں, اور 7 اذانیں اس کے پیچھے کھڑے ہو کے دینی. اچھا. پھر اس کے سامنے بیٹھ کر مریض نے, اگر عورت ہے تو اس کے محرم کو ہاتھ اس کا پکڑا لینا ہے, اور اگر مرد ہے پھر بھی کسی کو ہاتھ اس کا پکڑا لے, تاکہ اگر حاضر جن حاضر ہو تو وہ اس پر حملہ نہ کر سکے. سورہ فاتحہ, آیت الکرسی, سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات, سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات, اور سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 33 یا معشر الجن والانس. یہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے. اچھا. جیسا بھی جن شریر ہوگا دنیا کے کسی کونے میں بھاگ لے, انشاءاللہ وہ سامنے آ جائے گا. یہ صرف علاج کی غرض سے کرنا ہے, اور یہ صرف معالجین نے کرنا ہے. یہ کوئی دوسرا اپلائی نہ کرے, یہ نہ ہو کہ وہ بعد میں جن سامنے آ جائے اور وہ اس سے نقصان ہو جائے اور وہ اس کو کنٹرول نہ کر سکے. یہ معالجین کے لیے ہے جن کو ہم نے پچھلے ویڈیوز میں علاج بھی بتایا ہے کہ وہ کیسے علاج کر سکتے ہیں. تو اس لیے جو بندہ یہ اس فیلڈ میں آتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان پر کنٹرول کرے اور ان کا علاج کرے, انشاءاللہ وہ یہ طریقہ کار کرے گا. اللہ کے فضل سے وہ ذلیل ہو کر سامنے بھی آئیں گے, اور انشاءاللہ پھر وہ پڑھائی ان پر کرے گا تو اللہ کے فضل سے وہ ذلیل اور رسوا بھی ہوں گے اور بھاگ بھی جائیں گے انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ قاری صاحب. جی ناظرین, اگلے پروگرام میں اگلے سوال کے ساتھ آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم